السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ فرینڈس، آج میں آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر نہیں کر رہی، بلکہ میں آج آپ کے ساتھ اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بہت پریشان تھی، کافی دن سے آپ لوگوں کے لیے کوئی میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی اور تکلیف بھی بہت زیادہ تھی۔ تقریباً آج 7 دن ہو گئے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تھرسڈے والے دن میرے پیٹ میں بہت تکلیف تھی۔ میں نے ویڈیو بنائی تھی تھرسڈے کی مارننگ میں، اس وقت بھی میرے بہت تکلیف تھی پیٹ میں نا، اتنا دکھ رہا تھا پیٹ، اتنا دکھ رہا تھا کہ ہاتھ تک نہیں لگایا جا رہا تھا۔ میں نے سمجھا شاید ایسے ہی تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اپنا کام کرتی رہی، کام میں لگی رہی، کام کرا سب، لیکن جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا میری تکلیف بہت زیادہ بڑھتی گئی۔ میرا پیٹ بہت دکھ رہا تھا، تکلیف بہت تھی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، بچے بھی اپنے اپنے جا چکے تھے۔ لیکن جب دوپہر میں جس وقت پھر میں نے آٹا گوندا، روٹی بنانے کے لیے میں کھڑی ہوئی، تو یقین کریں میری پین اتنا ہوا کہ میں نے پیڑے اسی طریقے سے چھوڑ دیے اور میں نے بغیر ہاتھ دھوئے آ کے میں اپنا لیٹ گئی۔ میں صرف آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ دیکھیں، میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی ہے جس کو میں اپنی فیملی کی طرح ہی سمجھتی ہوں۔ آپ لوگ ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو دیکھیں اور شاید کوئی میرے لیے دعا کرے اور مجھے ایک آمین بھی کسی کی لگ جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے بڑی ہمت کر کے آج، کیونکہ بچے بھی نہیں ہیں گھر میں اکیلی تھی، اکیلے لیٹے لیٹے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دماغ اور چلتا ہے۔ میڈیسن لے رہی ہوں، لیکن مجھے میڈیسن لینے سے بھی نیند نہیں آتی، بلکہ میں جاگتی رہتی ہوں، اور جب جاگتی رہتی ہوں تو میرے دماغ میں باتیں بھی آتی رہتی ہیں، اور پین جو ہے میرے کنٹینیو ہے۔ میڈیسن لینے کے باوجود بھی میرا پین میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ میں تھرسڈے کے دن پھر جب بچے آئے، بچوں نے میرا حال دیکھا اور کچن دیکھا کہ مما سے روٹیاں بھی نہیں بنی، تو بچوں نے مجھ سے یہی کہا کہ مما چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، بچے صبح سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، شام ہو جاتی ہے بچوں کو آتے آتے۔ میں نے کہا نہیں، صحیح ہو جائے گا، میں لیٹی ہوئی ہوں، آپ لوگ ہوٹل سے روٹی لا کے کھانا وانا کھا لیں، صحیح ہو جائے گا۔ لیکن مجھے پھر شام ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی، تو پھر بچوں نے کہا کہ مما دیکھیں آپ کتنی تکلیف میں ہیں۔ پھر مجھ سے لیٹا بھی نہیں جا رہا تھا، جو تھوڑا بہت میں لیٹی تھی وہ لیٹا بھی نہیں جا رہا تھا، اور میرا پین جو ہے بہت زیادہ ہو گیا۔ پھر بچے مجھے فوراً ایمرجنسی میں لے کے گئے۔ میرے گھر سے مام جی ہاسپٹل بہت قریب ہے، تو پھر بچے مجھے رکشہ لائے، یہیں سے بٹھا کے مجھے مام جی ہاسپٹل لے کے چلے گئے۔ وہاں جا کے فوراً ایمرجنسی میں دکھایا، انہوں نے میرے پین کلر لگائے 3-4، لیکن یقین کریں پین کلر لگانے سے بھی میرے پین میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے میرے چکر میں بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ پین کلر لو تو نیند آتی ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آتی، مجھے چکر بہت آتے ہیں، آنکھیں میری کھلی رہتی ہیں اور دماغ میرا چلتا رہتا ہے، باتیں آتی رہتی ہیں میرے دماغ میں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کا فوراً الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے کہا، تو لیکن میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کھڑی ہو سکوں یا جا سکوں، میں فل ٹائم ویل چیئر پہ تھی، تو لیکن وہاں رش بہت تھا الٹرا ساؤنڈ پہ، تو اور میرے پین میں بھی کمی نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر ڈاکٹر نے یہی کہا کہ آپ ان کو ایسا کریں، ابھی گھر لے جائیں، ان کو یہ میڈیسن دیں تاکہ ان کے پین میں تھوڑی بہت کمی ہو، تو پھر آپ کل لا کے ان کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ مجھے گھر لے آئے بچے، گھر لا کے مجھے دوائی وغیرہ دی، لیکن پھر بھی میرے پین میں بالکل کمی نہیں، کہ میرے ہاتھ تک میں اپنے پیٹ پہ نہیں لگا سکتی تھی، اتنا میرا دکھ رہا تھا پیٹ، بے انتہا تکلیف میں۔ اس کے بعد میں دوسرے دن پھر بچے مجھے لے کے گئے الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے، الٹرا ساؤنڈ کروایا، تو پھر ڈاکٹر نے پھر میں نے الٹرا ساؤنڈ دکھایا، تو انہوں نے مجھے پورے ٹیسٹ، آپ کو معلوم ہے جب بھی ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو وہ ٹیسٹ ضرور کرواتے ہیں تاکہ ڈائگنوز ہو سکے کہ کیا تکلیف ہے۔ انہوں نے مجھے اتنی لمبی چوڑی لسٹ دے دی، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اسے MIR۔ اب MIR کے لیے اپائنٹمنٹ لینا ایک مسئلہ۔ چلے میں نے بلڈ ٹیسٹ کروا لیے، شکر ہے یہ بھی کہ ہمارے گھر سے لیبارٹری بھی قریبی ہے، لیکن پھر بھی جانا پڑتا ہے رکشے میں بچوں کے ساتھ،
اور جگہ سے آپ ٹیسٹ کروائیں تو بہت مہنگے ہوتے ہیں، بہت۔ مام جی سے میں کروا رہی تھی تو سب اس سے ڈبل پیسوں میں میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے جتنے انہوں نے اتنی لمبی لسٹ دی تھی۔ تو پھر سب نے یہی کہا کہ نہیں، یہ ڈو سے کروائیں، ڈو میں تھوڑی کم کاسٹ میں ہو جائیں گے۔ تو پھر میں دوسرے دن گئی کیونکہ میرے فاسٹنگ بھی تھی اس میں کچھ، تو پھر میں صبح ہی پھر بچے مجھے لے کے وہ اپنا ڈو لیبارٹری گئے، وہاں پہ میرے ٹیسٹ کروائے۔ کچھ کی رپورٹس اسی دن مل گئیں، کچھ کی دوسرے دن ملی مجھے رپورٹس۔ پھر انہوں نے میرا MRI کروانا تھا، MIR کروایا۔ MIR میں ایک دن کا اپائنٹمنٹ ملا، دوسرا دن کا نہیں ملا، تیسرے دن کا کل مجھے اپائنٹمنٹ ملا تھا وہاں اتنا۔ اب وہ MIR میں نے کروایا تھا ڈو یونیورسٹی میں، جو ہاسپٹل ہے اپنا اوجھا کمپلیکس میں۔ دیکھیں لفظ بھی نہیں نکل رہا ہے۔ اوجھا پہ جو ہے ڈو یونیورسٹی، اس میں ہی جو ہاسپٹل ہے وہیں میں نے MIR کروانا تھا، کیونکہ وہاں کم قیمت میں ہو رہا تھا، باقی جگہ اس سے ڈبل قیمت میں ہو رہا تھا۔ حالانکہ بہت دور ہے، میرا آنا جانا بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ اوپر کا ہے، فلیٹ ہے، اور مجھ سے اسٹیئرس اترنا چڑھنا میرے لیے بہت زیادہ پینفل تھا۔ لیکن پیسوں کی وجہ سے کہ چلیں بھائی کم قیمت میں ہو جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھائے اتنی بڑی پریشانی آ جانا بہت تکلیف دہ تھا۔ ایک دفعہ میں MIR کروانے کے لیے گئی صبح 5 بجے بچوں کے ساتھ، تو جناب وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے 11 سے 11:30 بج گئے، اور میری فاسٹنگ بھی تھی۔ وہاں میرے پین بھی بہت زیادہ شروع ہو گیا، کیونکہ میڈیسن لوں تو تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب میڈیسن میرا ٹائم بڑھتا جاتا ہے تو میرے پین میں بڑھتا جاتا ہے۔ 11:30 بج گئے اور میرا کسی طرح نمبر نہیں آ رہا، حالانکہ میں صبح 5 بجے سے گئی بھی تھی اور میرا سیکنڈ نمبر تھا۔ لیکن ان لوگوں کو جو پہلے سے اپائنٹمنٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، ان کو زیادہ انہوں نے ترجیح دی، بجائے اس کے کہ جو صبح 5 بجے سے بچے آئے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو ترجیح دیتے حالت۔ اور میں بہت پین میں تڑپ رہی تھی، لیکن میں نے کہا، بچوں نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم سیکنڈ نمبر پہ ہیں، صبح 5 بجے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کو ہمارا بھی کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ پھر آخرکار بچوں نے میری فاسٹنگ ختم کروا دی، مجھے پانی پلایا وہیں جلدی سے، پھر مجھے کچھ کھلا پلا کے میڈیسن دی تاکہ میرے پین میں کمی ہو۔ پھر ہم گھر آ گئے اس دن۔ پھر اس کے بعد میں بچے میرے وہیں دوبارہ کاؤنٹر پہ گئے، وہاں جا کے ان سے کہا تو انہوں نے پھر ہمیں ایک دن بعد کا اپائنٹمنٹ دیا۔ تو کل میرا پھر صبح میں انہوں نے کہا آپ کل صبح، یعنی کل جو گزر گئی ہے اس دن پھر مجھے ٹائم دیا کہ آپ صبح 9 بجے تک آ جائیں تو آپ کا کروا دیں گے۔ پھر میں کل گئی تھی بچوں کے ساتھ، تقریباً 8:30 بجے میں چلی گئی تھی، تو پھر میرا 9:30 بجے میرے خیال میں MIR ہوا، 45 to 50 منٹس کا میرا MIR ہوا ہے۔ لیکن ابھی اس کی میری رپورٹس نہیں آئی ہیں۔ جب تک وہ رپورٹس نہیں آئیں گی تو جب تک مجھے ڈاکٹر آگے کا کچھ نہیں بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سیٹرڈے کو میری رپورٹس آئیں گی، اس کے بعد پھر میں ڈاکٹر کے دوبارہ جاؤں گی، پھر وہ آگے جو بھی کچھ ہوگا مجھے بتائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ، میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی ہے، اور دیکھیں میں نے چینل بھی اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، کام کرتی ہوں، کام کرنے کے بعد میں جب فارغ ہو جاتی ہوں پھر اکیلی ہو جاتی تھی، پھر سوچیں دماغ میں آتی ہیں، پھر پریشانی، ٹینشن، بس پریشان رہتی تھی۔ تو پھر میں نے یہی سوچا میں بھی یوٹیوب پہ چینل بناتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ اللہ میاں شاید میرے بھی تھوڑے بہت ویوز آ جائیں، تھوڑے بہت میرے بھی سبسکرائبر ہو جائیں، میں ان سے بات کروں، میرے کمنٹس پڑھوں تو مجھے بھی اچھا فیل ہوگا، کچھ اچھا لگے گا۔ اسی وجہ سے میں نے جو تھا یہ چینل بنایا تھا۔ لیکن میری ویڈیو بہت کم آتی ہیں کیونکہ کبھی بچوں کی طبیعت خراب ہے، موسم چینج ہوتا ہے، طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، کبھی بچوں کے ایگزام آ جاتے ہیں، کبھی دوسرے بچے کے ایگزام آ جاتے ہیں، تو ایگزام کے دنوں میں بھی میں ویڈیو نہیں بنا پاتی، میری ویڈیو بہت کم ڈلتی ہیں، اسی وجہ سے میرے سبسکرائبر بھی ابھی اتنے نہیں ہیں۔ لیکن میری آپ لوگوں سے پلیز ریکویسٹ ہے، دیکھیں یہ میرے سب رپورٹس ہیں، یہ میں نے ٹیسٹ جو کروائے ہوئے ہیں، یہ الٹرا ساؤنڈ ہے میرا، یہ الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا میں نے، لیکن مام جی سے، یہ میرا الٹرا ساؤنڈ ہے،
یہ میری ڈاگ کی ڈال لیبارٹری سے میں نے اپنی یہ ٹیسٹ کروائے تھے. اتنی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اللہ کی پناہ. اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے ٹیسٹوں کی کہ آپ کروائے جائیں اور بس پیسے ان کے دیے جائیں. یہ بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں، کچھ رپورٹس آئی نہیں ہیں. یہ ایمرجنسی میں گئی تھی تو انہوں نے یہ ایمرجنسی میں جو ڈرپس لگی میڈیسن دیں، پھر یہ پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھایا مانگجی میں. یہ ان کی رسید ہے. بس یہی چل رہا ہے اسی طرح سے. اتنے دن ہو گئے یہ میں فائل بنی تھی وہیں مانگجی میں. تو بس یہ ہے کہ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بڑی ہمت کر کے بنا رہی ہوں. میں نے بچے بھی نہیں تھے تو اس لیے بنا لی. بچے مجھے بالکل منع کر کے گئے تھے کہ ماما صرف آپ آرام سے لیٹیں، کیونکہ کچھ بھی نہیں کر رہی میں. فرائیڈے کے دن سے میں نے گھر کو ہاتھ نہیں لگایا. بچے بیچارے جب سے سمجھے بچے چھٹیوں پہ تھے، آج بچے گئے ہیں کیونکہ بہت ان کے اسٹڈی کا لاس ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں اب چلے جائیں کیونکہ ابھی ٹیسٹ ہو گئے. باقی ابھی 2-3 ٹیسٹ انہوں نے کہا تھا MIR کے بعد جب رپورٹس لے کر آئیں گی آپ، تو اس کے بعد پھر 2 ٹیسٹ مزید ابھی باقی ہیں وہ ہم کروائیں گے. تو دیکھیں اب وہ کب کروائیں گی ٹیسٹ وغیرہ کیا ہوتا ہے. بس میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ مجھے اپنا تھوڑا سا بھی دل میں کچھ سمجھتے ہیں، میں تو آپ کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتی ہوں. دیکھیں ایسے وقت میں کوئی رشتہ دار کسی کے کوئی کام نہیں آتا، نہ کوئی معلوم کرتا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں کس حال میں نہیں ہیں. بس آپ لوگوں سے مجھے تھوڑی سی امید ہے کہ شاید آپ لوگ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میری تکلیف ہے پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. میرے مالک سب کو جو بھی کوئی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے، مصیبتیں دور کرے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے لیے ضرور دعا کریں گے. اگر پلیز آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھیں تو مجھے کمنٹس ضرور کریے گا. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. میں نے تھوڑا سا تو وقت لیا ہے آپ کے، لیکن مجھے امید ہے کہ دنیا میں ابھی اچھے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا بھی قائم ہے، اور آپ لوگ ضرور میرے لیے دعا کریں گے. بہت مشکل سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. بس ابھی میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار کروں گی کہ شاید کوئی کمنٹس کر کے مجھے کوئی دعا دے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے. کافی دن سے ویڈیو بھی نہیں ڈلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ میرا چینل نہیں ڈاؤن ہو جائے. ویسے ہی نہیں ہے میرے یہ کوئی بھی اتنے سبسکرائبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں تکلیفیں جتنی بھی ہیں ان کو دور کر کے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. MIR کی جب رپورٹ آئے گی اور میری ہمت ہوئی تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور بتاؤں گی کہ ڈاکٹر نے اب کیا کہا ہے مجھے. ابھی تو میں بالکل آرام کر رہی ہوں کیونکہ مجھ سے کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا ہے، چلا تک نہیں جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتی ہوں میں. بس لیٹی ہوئی ہوں، وہ بھی بڑی تکلیف سے لیٹی ہوئی ہوں. چلیں اب ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.